رحیم، شکریہ حسن اقبال صاحب، محترم خواتین و حضرات، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ حکومت سے گرائے جانے کے بعد اور سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر جیلیں بھگتنے کے بعد، اور ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ، اور حکومت گنوانے کے بعد، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہر وہ انتقامی کارروائی کے بعد آج پھر نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، حسن اقبال بھی، سعد رفیق بھی، ہمارے دیگر بھی، مجھے نہیں پتہ کہ دائیں اور بائیں میں اور کون کون بیٹھے ہیں، جی اسحاق ڈار صاحب، میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں، کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب اتفاق ہے۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی کچھ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ غلطی ہوئی کہاں، اور اس طرح سے آنن فانن چھٹی کرا دینا، حکومت سے نکال دینا، کس لیے، کیوں؟ اب میں اس پہ کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شکایت لگانے کے موڈ میں آج نہیں آیا، میں تو مستقبل کی بات کرنے آیا تھا، اور یہ میرے پاس چند صفحے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن حسن اقبال صاحب نے بھی زبانی تقریر کی، پھر محترم عرفان صدیقی صاحب نے زبانی تقریر کی، جناب صدر نے بھی زبانی تقریر کی، تو پھر میرا پڑھنا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کہا میں بھی جو کچھ بول سکتا ہوں زبانی بولوں۔ پتہ نہیں آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی، بہرحال میں زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں اگر جیسے کہ پچھلی حکومت میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے ان کی جگہ، میں کبھی بھی وہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا، بالکل نہ کرتا۔ اس کی ایک مثال موجود ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ، 2008 سے لے کے 2013 تک، ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے۔ اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے، اس شخص نے بھی جس نے جو پچھلی 2000 پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور پیش کیا جا رہا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اس وقت
خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ملکی عوام کی خدمت کرنے پر کئی بار جیل کا سامنا کرنا پڑا. انتخابات 2024 لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات 2024 کے لیے مکمل تیاری ہے, انتقامی نہیں بلکہ ترقی کی سیاست پر توجہ مرکوز ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ انتخابی منشور پیش کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا. آج میں اپنی اس میں سب پوائنٹس ہیں جو منشور میں موجود ہیں, لیکن چونکہ آپ انشاءاللہ وقت نکال کے, مجھے امید ہے. اچھا جی, انکل خدا حافظ جی. سوری جی, میرے ایبٹ آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو لیو. تو اچھا مریم, اللہ حافظ. خدا حافظ.